ایک گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ ان کا نام احسان، سلیم اور قاسم تھے۔ تینوں غریب کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک چیز میں مشہور تھے اور وہ تھی ان کی چالاکی اور ہوشیاری۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے یہ تینوں محنت کم کرتے ہیں مگر عقل زیادہ لڑاتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے میلے میں اعلان ہوا کہ جو شخص پنجرے میں بند چالاک بندر کو قابو کر کے کھیل دے جائے اس انعام میں پیسے دیے جائے گی۔ گاؤں کے بڑی بڑی طاقتور لوگ بندر کو قابو کرنے آئے مگر بندر سب سے پیچھے نکلا تھا۔ احسان نے کہا طاقتور کا کام نہیں ہے تو عقل والوں کا کمال ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا۔ احسان نے ایک میٹھی مونگی پہلی بندر کے آگے ڈالی۔ بندر نے انا فنا سب جمع کر کے اپنی مٹی میں باہر لی، لیکن جب وہ ہاتھ باہر نکلانا چاہتا تو مٹی نہیں نکلتی تھی۔ قاسم نے فوراً پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور سلیم نے اعلان کیا ہم نے یہ کام پورا کر دیا ہے۔ انعام ان کے حوالے ہوا اور ان تینوں نے عقل کی بل ہوتی پر پیسے کما لی۔ چند دن بعد گاؤں کے رئیس نے اعلان کیا کہ اس کی قیمتی اونٹ گاؤں گئی ہے، جو اس ڈھونڈ کر لائے گا اس پر انعام دے جائے گا۔ تینوں دوست نے صلاح کی۔ قاسم نے کہا ہمیں اونٹنی ڈھونڈنی نہیں، بالکل رئیس کو یقین دلانا ہے، ہم بہت ہوشیار ہیں۔ وہ راستے پر نکلے۔ کچھ دور چلنے کے بعد احسان نے کہا یہاں سے ایک اونٹ گزر رہا ہے اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ سلیم نے کہا جی ہاں اور اس کی دم بھی کٹ ہوئی تھی۔ قاسم نے کہا اور یہ اونٹنی دودھ دیتی تھی مگر اس وقت اس کا تین خالی ہے۔ کچھ ہی دیر میں رئیس کے نوکر آ گئے۔ انہوں نے پوچھا تم لوگوں نے ہماری اونٹنی دیکھی ہے؟ تینوں نے بیک آواز کہا نہیں دیکھی۔ نوکر حیران رہ گئے اگر نہیں دیکھی تو باہر تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ ایک آنکھ خراب ہے، دم کٹی ہے اور دودھ دیتی ہے۔ انہوں نے فوراً ان تینوں کو پکڑ کر رئیس کے سامنے پیش کیا۔ رئیس نے بھی غصے سے کہا تم لوگوں نے اونٹ چرائی ہے، لیکن تینوں نے عقل سے بات سنائی۔ احسان نے کہا راستے پر گھاس صرف ایک طرف چرائی گئی تھی، اس لیے سمجھ آیا کہ اونٹ کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ سلیم نے کہا زمین پر دم کے نشان نہیں تھے، اس لیے سمجھ آیا کہ دم کٹی ہے۔ قاسم نے کہا راستے پر دودھ کی قطرے گر تھی، اس لیے پتہ چل گیا یہ دودھ دینے والا اونٹنی ہے۔ رئیس ان کے ہوشیاری سے اتنا متاثر ہوا کہ نہ صرف شک ختم کیا بلکہ انہوں نے انعام بھی دے دیا۔ وقت گزرتا گیا، تینوں نے چالاکی اور ہوشیاری کی شہرت بڑھائی گئی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کے عقل نہ انہوں پر مشکل میں ڈال دی۔ گاؤں میں چور کا واقعہ ہوا، رئیس کے گھر سے ضرورت غائب ہو گیا۔ گاؤں والے دوڑتے ہوئے رئیس کے پاس گئے اور کہا یقیناً یہ 3 چالاک دوست کا کام ہوگا، کیوں نہ کہ ان سے زیادہ ہوشیار چور اور کوئی نہیں ہے۔ رئیس نے فوراً تینوں کو بلایا اور پوچھا، تینوں گھبرا گئے، کیوں نہ کہ اس بار وہ بھی قصور تھے۔ احسان نے کہا ہم اپنی عقل سے ہی پہچاننا ہوگا۔ سلیم نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں کہ خود چور کو پکڑنے کی ترکیب بناتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی چور ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہمارے جادو کمرے میں پکڑ جائے گا۔ گاؤں والے حیران ہو گئے۔ رات کو سب جمع ہوا۔ انہوں نے ایک کمرے بند کر کے اس میں صرف ایک بکری باندھی، باہر بیٹھ گیا۔ باہر وہ باری باری بلند آواز میں کہتا یہ بکری سچ بولتی ہے، جس نے چوری کی ہے بکری اس کا نام لے گی۔ چور بھی وہاں موجود تھے۔ وہ دل ہی دل میں گھبرا گیا اور سمجھ گیا واقعی بکری جادو ہے۔ اس نے ڈر کے مارے رات کو چپکے سے آ کر تینوں دوست
کے قدموں میں ضرورت ڈال دی، وہ بھاگ گئے۔ صبح کو جب گاؤں والے آئے تو تینوں نے فخر سے کہا، یہ رہا رئیس کمال، بکری نے سچ بول دیا۔ پورا گاؤں باہر سے ان کی چالاکی پر حیران رہ گئے۔ تینوں دوست کی یہ کہانی آج بھی گاؤں میں سناتی ہے۔ لوگوں نے سیکھا کہ عقل، ہوشیاری اور حاضر دماغ محنت کے ساتھ ہو تو انسان بڑی بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چالاکی ہمیشہ نیکی اور سچائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ورنہ انسان بڑی مشکل میں بھی ڈال سکتی ہے۔